السلام علیکم ناظرین، بریک سے واپسی پر ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات اسلام کی وہ عظیم محسنہ، یعنی دیکھا جائے تو خواتین میں حق اور حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت کسی حد تک مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کو جو سب سے پہلے سپورٹ کرنے والی ہستی ہیں، اسلام کو جو سب سے پہلے اسلام کے پیغام کو درک کرنے والی اور اس کو ایکسیپٹ کرنے والی ہستی ہیں، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب رسول خدا گھر تشریف لائے وحی کے آمد کے بعد، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کس طرح تسلی و تشفی دی اور ایمان لے کے آئیں کہ جو کچھ آپ نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ حق اور حقیقت ہے۔ اور سسٹر سمرا، جو سب سے بڑا پہلو ہمیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات میں نظر آتا ہے وہ قربانی کا جذبہ ہے۔ ایک ہے حق اور حقیقت کو قبول کرنا، اور وہ اور چیز ہے، اور حق اور حقیقت کو قبول کرنے کے بعد اس کی بقا اور اس کی دائمی کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے اور اس کی بقا کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اور اس پیغام کو پھیلانے کے لیے قربان کرنا اور چیز ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، ہم بھی ہیں اس میں، کہ جو ہم بہت ساری چیزوں پہ، اچھی چیزوں کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں اور حق سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن جب کبھی کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے یا موقع آتا ہے کہ ہمیں اس سچائی کے لیے، اس حق کے لیے کچھ قربان کرنا پڑے، چاہے وہ تھوڑی سی چیز ہی ہو، مال کی کوئی قربانی ہو، تھوڑی سی اپنے وقت کی قربانی ہو۔ دیکھتے ہیں ہم مسجد میں، امام بارگاہوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں افراد کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ وہاں آئیں اور دین کی خدمت کریں، دین کا پیغام آگے پہنچائیں، کسی بھی صورت میں تھوڑا سا ٹائم اپنا نکالیں، تو لوگوں کو مدعو بھی کیا جاتا ہے کہ پلیز آپ آئیں امام بارگاہ میں ہمارے ساتھ یہ کام کریں۔ تو لوگ بعض دفعہ معذرت کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، حالانکہ انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے کتنا اجر و ثواب کتنا ہے اور اس کام کا فائدہ کتنا ہے دوسروں تک وہ پیغام پہنچانے کا۔ یہ اور چیز ہے، یعنی قربانی دینا۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات کیا عظیم ذات ہے کہ اس ہستی کی کہ خاتون ہونے کے باوجود نہ صرف حق اور حقیقت کو پہچاننے کا ان کے اندر جوہر موجود تھا، بلکہ اس حق اور حقیقت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ بھی تھا۔ ہم بھی خواتین ہیں، ایک دیکھیے خواتین کے لیے ایک مال اور وہ بھی ذاتی مال، یہ نہیں کہ شوہر کا مال، ہمیں تو شوہر کا مال بھی، اس پر بھی ہم سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو بھی اپنی ذات کے علاوہ کسی اور جگہ پہ صرف کرنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ زیور سے عورت کو کتنی محبت ہوتی ہے، اور خاص طور پر ذاتی زیورات سے، یہ ہمارے معاشرے کی مثالیں ہیں، مسلمان عورتوں کی، مومن عورتوں کی مثالیں ہیں۔ تو لیکن یہاں ایک ذاتی مال ہے آپ کا، اور مال بھی ایسا کہ بے انتہا مال ہے، اس کو کس بے دریغی سے خرچ کرتی ہیں کہ نوبت فاقوں تک پہنچ جاتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ وہ اگر ان کی سیرت کو دیکھا جائے، اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، مطلب ایک نارمل انسان اگر تھوڑا سا بھی کچھ کرنے کی کوشش کرتے تو شاید آج ہم ان کے صحیح ماننے والے ہوتے، لیکن اور اسلام کو کتنی ترقی ملتی، ہم ہمارے صرف یعنی یہ بات نہیں کہ ہم ان کی سیرت صرف بیان کریں، ان کی سیرت بیان اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں۔ بالکل، بے شک آپ کچھ فرما رہی تھیں اس سلسلے میں۔ وہ میں نے کہیں امام خمینی کا قول پڑھا تھا کہ خواتین کی بیداری کے بغیر نہ کسی قوم میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ اور انہوں نے بی بی خدیجہ کے ساتھ اس کو کہا کہ جیسے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کہ جب تک وہ مطلب ان میں بیداری تھی، ان میں شعور تھا، انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ اور جب تک آپ ایک دفعہ یاد کریں، ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کوفہ کے جب مسلم بن عقیل آئے تھے تو اس وقت سب سے زیادہ عورتوں نے کردار ادا کیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو سب کو لے گئی تھی وہاں سے، زیادہ وضاحت کہ وہ اس بیداری کو انہوں نے جو مردوں میں پیدا ہوئی تھی، ان عورتوں نے ڈر، خوف، لالچ اس میں رشتوں کی محبت میں اس کو ختم کیا۔ اور اس وقت جو مسلم بن عقیل جن سے تھے وہ تنہا رہ گیا۔ اگر اس وقت عورت بیدار ہوتی اور مطلب اس وقت اس چیز کا شعور اس کو ہوتا کہ اگر یہ آج ہم تھوڑی یہ قربانی دیں تو کل ہمارے دن جن سے وہ ایک اچھے، ہمارے پاس ایک حالات اچھے آ جائیں گے۔ ہوا کیا کہ اس کے بعد انہوں نے وہ دیں قربانیاں
لیکن وہ یوز لیس تھیں، بے وقت قربانی. قربانی. یہ بھی بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ بے وقت دی جانے والی قربانی ہم ان کے ماننے والے، ہمیں وہ شعور اور ہمیں وہ چیز کیوں نہیں ہے کہ ہم وقت پہ وہ چیز کریں جو وقت تقاضا کرتا ہے. ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جو وقت تقاضا نہیں کر رہا تھا، اور جس وقت اس کام کی ضرورت ہوتی ہے ہم نہیں کرتے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو ہم کرتے ہیں. ہمیں وہ شعور، ہمیں وہ احساس نہیں پیدا ہو رہا. جیسے ابھی آپ نے بہت خوبصورت آپ نے پوائنٹ کیا کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کو ان کو معلوم تھا، ان کو معرفت تھی، انہوں نے سب کچھ کر کے اپنے اسٹیٹس کو قربان کر کے آپ کے ساتھ شادی کی، مطلب اس چیز کو نظر انداز کر کے آپ کے ساتھ شادی کی. ہمیں وہ بیداری، ہمیں وہ شعور کیوں نہیں؟ ہم انسان کی شخصی اور اس کی ذاتی اور اس کی ذاتی کمالات کو دیکھیں، ذاتی خوبیوں کو دیکھیں کہ شخص دیندار کتنا ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو صف اول کا شائستہ مانتے ہیں کہ ہم نے، کوئی شک نہیں ہے کہ دعووں میں ہم بہت آگے ہیں کہ جو ہم ان کی تعلیمات ہیں ہم ان کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو بہت ہم اپنے شوہروں کو تنگ بھی کرتے ہیں، کوئی چیز موجود نہیں ہے ہم ان کو بار بار سناتے بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. ہم جو ان سے اگر کوئی ایسی بات غلط ہو جائے تو ہم اپنے بچوں تک کو اپنے جو ان سے ان کے لیے خلاف کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. پھر مطلب ہمارے میں اتنے مسائل ازدواجی زندگیوں میں پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم خود سوچنے کو، ہمارے بچے جو ان سے وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان کی تعلیمات کو اپنے بچوں میں بٹھایا ہی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کم از کم مسلمانوں میں سے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے گھروں میں یہ مسائل نہ ہوتے. وجہ اس کی کہ ہمارے پاس رول ماڈلز ایسے ہیں جن کی زندگیاں انتہائی خوشگوار اور انتہائی مکمل تھی. اگر ہم ان کی سیرت کو مد نظر رکھیں، ان کے گھریلو معاملات کو دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی، وہی اصول ہم اپنی زندگیوں پر لاگو کریں تو آج ہر گھر جنت کا نمونہ ہوتا. دین ان میں سب سے اہم تھا، رشتوں سے بھی زیادہ دین اہم تھا. دین کے لیے رشتے بھی قربان کر دیے. ہمارے میں شاید دین بہت سب سے اینڈ میں ہے، آخر کے نمبر پر آتے ہیں کہ ہم دین کو بہت آخری لیول پہ لے کے جاتے ہیں اور رشتوں کو یا دولت کو یا ان چیزوں کو بہت پہلے کے نمبر دے دیتے ہیں. تو اگر ہم اپنے آئمہ کو دیکھیں، ان کو دیکھیں تو دین، اللہ وہ سب سے پہلے نمبر پر تھا. تب پھر اس کے لیے اپنے پھر پیاروں کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن ہمارے لیے محبت خدا جو تھی سب سے مقدم تھی. بے شک بالکل. اور وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ میں بھی یہی چیز ہے. یہی چیز اگر ہم دیکھنا چاہیں، ان کے اوپر کی چند باتوں کو ہی اگر ہم دیکھ لیں، ان کو اپنا لیں، تو شاید ہماری زندگی جو آج ہے اس سے بھی بہت زیادہ سنور جائے. سسٹر سمرا، آپ نے جو درمیان میں ایک پوائنٹ بیان کیا تھا، میں چاہوں گی کہ اس پر تھوڑی سی اور ناظرین آپ وضاحت کے ساتھ بات کی جائے، کیونکہ یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ تھا جو آپ نے کوفے کے حالات کے اوپر بات کی تھی کہ جیسے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد پر 28 سے 30 ہزار کے قریب لوگوں نے بیعت کی تھی. اتنے لوگوں میں اس وقت بیداری کہہ لیں، وقتی لمحاتی بیداری تھی یا ان کی شعوری بیداری تھی. اور وہ ٹائم کچھ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ظہر کا شاید ٹائم ہوگا کہ جس میں وہ 4000 لوگوں نے محاصرہ کیا تھا ان کے گھر، اور مغرب تک، یعنی کہ اتنے گھنٹوں کے اندر. اور یہاں میں آپ کو تاریخی حوالے سے کچھ اور بات بھی کرنا چاہوں گی کہ خواتین کتنا حقیقت کے لیے کام کرنے کے لیے، حق کے لیے کام کرنے کے لیے، اور خاص طور پر حق کی بیداری کے لیے کس قدر کام کر سکتی ہیں. وہی بات کہ جب وہ ابن زیاد کوفے میں آیا گورنر بن کر، اور اس کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر اتنی زیادہ لوگوں کی بیعت ہو چکی ہے، تو اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، کئیوں کو قتل کروایا، کئیوں کو قید کیا. اب ایسے میں جہاں جہاں اہل بیت کے ماننے والے تھے، یا جہاں جہاں کم از کم یزید کی حکومت کو نہ قبول کرنے والے تھے، چاہے وہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں بھی تھے، کیونکہ کوفے میں سارے لوگ نہیں تھے جو شیعان حیدر قرار تھے، مختلف مزاج کے لوگ تھے، مختلف عقیدوں کے لوگ تھے. لیکن اگر وہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے تو صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ یزید کی حکومت کو مسترد کرتے ہیں، یزید جیسے ظالم کی حکومت کو وہ نہیں مانتے. تو جب ابن زیاد نے ناظرین ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، تو تاریخ کے یہ الفاظ ہیں کہ خواتین گھروں سے نکلیں، اور جو حضرت مسلم بن عقیل کے ارد گرد لوگ تھے ان میں سے کوئی ماں اب بازو پکڑ کر گھر لے گی اپنے بیٹے کا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ تم ابن زیاد کے ظلم کا نشانہ بنو. بہن اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر لے گی، بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر لے گی. یعنی ان عورتوں نے مردوں کے حوصلے بڑھانے کی بجائے ان کے حوصلوں کو پست کیا. اگر اس وقت، جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت یہ پوائنٹ فرمایا کہ اگر اس وقت عورتیں سٹینڈ لے لیتی اور کہتی، مردوں کو شرم دلاتی کہ اگر تم لوگ کمزوری دکھا رہے ہو اپنے ایمان میں یا اپنے وعدے میں، تو ہم عورتیں نصرت امام کے لیے کھڑی ہو جائیں گی، ہم یزیدیت کے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں گے، ہم حسینیت کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی، تو شاید کوفے کا نقشہ کچھ اور ہوتا. اور یہ تاریخی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں میں
خواتین کو ملایا جاتا تھا. صحیح. کس لیے؟ خواتین محاذ پہ جا کے جنگ نہیں لڑتی تھیں, وہ حوصلہ دیتی تھی. خواتین کے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز رکھی ہے خواتین کے الفاظ میں یا خواتین کی گفتگو میں کہ وہ دلوں پر اثر کرتی ہے. خواتین اپنے مردوں کے حوصلوں کو بڑھاتی تھیں, خواتین اپنے مردوں کو حوصلہ دیتی تھیں رجس کی شکل میں, اشعار کی شکل میں, تو وہ جا کے جواں مردی سے لڑتے تھے. یہی بات بڑی خوبصورت, اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذات نمونہ اول ہیں مسلمان خواتین کے لیے. کہ اگر ہم اس خاتون کا دیکھیں, اگرچہ اس خاتون کی زندگی میں کوئی جہاد نہیں ہوا, لیکن مالی اعتبار سے دیکھیں ان کی اپنی زندگی ایک جہاد تھی, کیونکہ وہ ایک اسلام شروع ہوا تھا, اور سب سے مشکلات کا دور تھا. سسٹر سمرہ, ہم دیکھیں اسلام کے ابتدائی دور میں تو مدینے میں جا کے تو مسلمانوں کو کافی حد تک کشائش ہو گئی تھی, کافی حد تک جو ہے وہ فراغت ملی تھی, نصیب ہوئی تھی مسلمانوں کو. لیکن مکے کا دور جو تھا وہ انتہائی مشکلات کا دور تھا. اس دور میں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بات بھی کرتا تھا تو وہ بھی کفار کا دشمن بن جاتا تھا, مشرکین کا وہ دشمن بن جاتا تھا. لوگ تو رسول خدا کے سائے سے گھبراتے تھے کہ ان کے ساتھ چلنے کی وجہ سے کہیں ہم بھی مشرکین کی نفرت اور ظلم و ستم کا نشانہ نہ بن جائیں. ایسے دور میں اس ہستی کا ساتھ دینا بڑی عظیم بات ہے. اور وہ ہستیاں جنہوں نے اس دور میں اسلام کا ساتھ دیا, رسول خدا کا ساتھ دیا, واقعی وہ اس قابل ہیں اور مستحق ہیں کہ ان کا نام ہمیشہ سنہری حرفوں میں بھی لکھا جائے اور ان کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے اور ان کا پیغام اور ان کی سیرت اپنی نسلوں تک پہنچائی جاتی رہے. وہ کہتے ہیں نا کسی جگہ کہ رسول اللہ ہمارے لیے رحمت اللہ علیہ, تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین تھی, ایک ان کے لیے ایک ذریعہ تھی جس سے وہ نا سکون محسوس کرتے تھے. وہ ساری مشکلات سے جب لڑ کر گھر میں آتے تھے تو وہ اس چیز کو, سکون کو محسوس کرتے تھے. اور مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ پھر بات وہیں پہ پلٹ کے اپنی طرف ہی لے کر آتے ہیں کہ ہم وہ شاید سکون اپنے گھروں کو دینے کو شاید تیار نہیں ہیں. یعنی کہ رسول خدا جب باہر کفار اور مشرکین کی نفرت سے اور ان کے ظلم و ستم سے اور ان کے طنز و تشنیع سے دل زخمی ہوتا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو یہ بی بی ان کے مرہم رکھتی تھی ان زخموں پہ, اپنی باتوں سے ان کو تسلی دیتی تھی. یعنی یہی وجہ تھی. اور اس سے یہ بھی ملتا ہے کہ ایک اگر کوئی شخص بہت اہم کام کر رہا ہے, بہت اہم مہم, تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی بیوی بہت نرم دل ہو اور اس کا حوصلہ بڑھانے والی ہو. لیکن ہم اپنے کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں کہ ہم تو اکثر جو ہے کہ مردوں کو یعنی کہ ہم اپنی کوتاہی کا اور جو ہے ہماری کمی اور اس کا خامی جو ہے اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کی سیرت سے صحیح طور پر ہم خواتین نے استفادہ نہیں کیا. تذکرہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے فضائل سنے, ثواب لے لیا اور ہم چلے گئے گھروں کو, بس ہم نے ایک نام لیا, ثواب کا کام ہو گیا. ہمیں ان سے سیکھنا ہے جو ہم نہیں کریں. ہم جو بار بار ان کے ایام آتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے, ان کی فضیلتوں کو, ان سب چیزوں کو بتایا جاتا ہے, تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے سیکھیں. اور اگر ہم سیکھتے نہیں ہیں اور اگر ہم صرف ایک ثواب کا ذریعہ سمجھ کے اس کو کر دیتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں تبدیلی تو ناممکن ہے. اگر کوئی اہم خاتون ہوتی, میں سوچتی ہوں بعض دفعہ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جگہ پر کوئی اہم خاتون ہوتی اور وہ اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اس کا, تو اس کا کیا ری ایکشن ہوتا. ہمارے لیے تمام امہات المومنین انتہائی قابل احترام ہیں, ہم سب کا احترام کرتے ہیں, اور یقیناً وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہمارے لیے محترم ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی امہات المومنین باقی, انہوں نے مدینے کی زندگی مدینے کی زندگی گزاری. اگرچہ مدینے کی زندگی میں بھی مشکلات تھیں, مادی لحاظ سے مشکلات تھیں, مالی وسائل کے لحاظ سے مشکلات تھیں, فقر و فاقہ تھا, لیکن وہ مشکلات جو مکے کی مشکلات تھیں وہ اس کے مقابلے میں عشر عشیر بھی نہیں تھا. یہ واحد ام المومنین ہے ناظرین, یہ واحد ام المومنین ہے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں ان کا ساتھ دیا. اگر ان میں سے کوئی اور ام المومنین ہوتی, ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا حوصلہ اس قدر ہوتا جس قدر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا حوصلہ تھا. کوئی اور بی بی اس جگہ اس مکہ کے دور میں رسول خدا کی شریک حیات ہوتی, ان کی مکہ کی زندگی میں شامل ہوتی, تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہم نہیں کہہ سکتے. ہم صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مکی دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. اور پھر جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ دولت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جس کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے, اگرچہ اگر اس کو کم سے کم بھی بیان کیا جائے تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ
اس زمانے کے جیسے ہمارے آج کل کے بہت سرمایہ دار یا سیٹھ قسم کے لوگ جن کو ہم کہتے ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ہستی تھی اس معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں، جزیرۃ العرب میں ان کی حیثیت ایک سیٹھ کی سی تھی، اگر کم سے کم بھی ان کی دولت کا اندازہ لگایا جائے۔ اس تمام دولت کو اسلام پر قربان کر دینا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر اعتبار کر کے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اتنا اعتماد تھا رسول خدا کی ذات پر، اس پر ایمان لے آنا اور پھر سب کچھ قربان کر دینا، یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہی سے مخصوص ہے۔ اور پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی زندگی میں وہ وقت بھی دیکھا، یعنی دولت تقسیم کرنا کہاں تک تقسیم کی، یہ نہیں کہ اس کا کچھ حصہ تقسیم کر دیا اور کچھ حصہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے رکھا کہ اللہ کے رسول ہماری زندگیوں کا بھی تو کچھ حق ہے نا ہمارے اوپر، میں آپ کی زندگی میں شامل ہوں، ہماری اولاد ہوگی، اس نے زندگی گزارنی ہے اور اس معاشرے میں گزارنی ہے جہاں چاروں طرف دشمنوں کا گھیرا ہے۔ اب دیکھیے ایسے مخصوص حالات میں جب چاروں طرف آپ کے لیے معاش بھی بند ہو، معاشی راہیں بھی بند ہوں، دشمنی انتہا کی ہو، تو آپ کے پاس اگر تھوڑا سا سرمایہ ہوگا تو آپ اس کو ضرور محفوظ کر لیں گے۔ مشکل وقت آنے والا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں فاقوں پر نوبت پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ کئی دن تک کھانے کو کچھ نہ ملے، تو ہم اس کو ریزرو کر لیتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ وہ نا ہماری جو فطرت آپ نے بیان کی، لیکن یہ تو اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے چیز کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی، اور پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں وہ وقت آیا شب ابی طالب، شب ابی طالب کا تذکرہ ہم سب مسلمان پڑھتے ہیں، اور بڑے تاریخی حوالے سے کہیں ہمیں نوٹس بنانے کی ضرورت ہو تو ہم اس کا حوالہ دے کے شب ابی طالب کا نوٹس بھی بنا لیتے ہیں، اور کبھی گفتگو میں ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخی واقعات بیان کرنے ہو تو ہم اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ شب ابی طالب تھا کیا؟ اس میں زندگی کس طرح گزری؟ اگر ایک انسان عملی طور پر اس طرح کا ایک دن بھی گزارے تو ایمان برقرار رکھنا سوائے مخلص اور خدا کے صالحین بندوں کے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ شب ابی طالب وہ جگہ جہاں تین دن تک اس صحرائی علاقوں میں جہاں پانی کی بھی کمی، کھانے کی بھی کمی، وہاں تین دن تک کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور منع کیا جاتا تھا کہ نہ دیا جائے، پابندی تھی، یعنی معاشی اور اقتصادی بائیکاٹ کیا گیا تھا رسول خدا اور ان کے خاندان کا، اور اس میں اسلام کی محسن ہستیاں شامل تھیں، حضرت ابو طالب، حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ، سمرا آپ کو یہ عجیب چیز نہیں لگتی کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے ایک بہت مالدار خاتون ہے، بہت مالدار کوئی خاتون ہے جس نے اپنی پوری زندگی بڑے سکون سے، آسائش سے گزاری، اور جس نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی، اس کے لیے ایسا وقت آ جائے کہ وہ فاقے اس کو کرنے پڑیں تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ یعنی کہ ایک انسان ایک بلند جگہ پہ ہے تو بلندی سے نیچے آنا بہت مشکل ہوتا ہے، نیچے سے آپ اوپر جا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس آسائش نہیں ہے تو آہستہ آہستہ آپ آسائش اگر آپ کو ملتی ہے تو بہت جلدی آپ عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر فریج نہیں ہے تو فریج آ جاتا، 2 دن میں آپ فریج کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر اے سی نہیں ہے، 2 دن، اگر آپ نے ساری زندگی اے سی میں نہیں بھی گزاری لیکن 2 دن اے سی ہے تو تیسرے دن آپ کہتے ہیں اے سی کے بغیر ہمارا تو اب گزارا نہیں ہے، اے سی کے بغیر پتہ نہیں لوگ کیسے زندگی گزار لیتے ہیں۔ اب اکثر یہ جملے سننے کو ملتے ہیں ہمیں اور دیکھنے کو بھی ملتے ہیں معاشرے میں کہ لوگ ایسے کہتے ہیں جیسے ہمیشہ سے اسی آسائش کے عادی تھے اور وہ رہیں گے، لیکن جو لوگ عادی ہوں اس آسائش کے شروع سے، ان سے جب وہ آسائشیں دور کر دی جائیں تو ان کے لیے زندگی واقعی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات میں یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، وہی نا مقصد لوگوں دیکھنے کی آنکھ، وہ ہماری جو آنکھ ہے سطحی ہے، ہم نے نہیں دیکھنا کہ اگر ہم یہ کچھ عرصہ گزار لیں گے تو مریں گے تو وہ قبر میں ہی جائیں گے، ہماری سطحی سوچ ہے۔ انہوں نے اس چیز کو سطحی اگر لیتی تو شاید وہ بھی ہماری طرح شاید اس طرح سے ہوتا، انہوں نے وہ جس چیز کے لیے ان کو تھا کہ جس کے لیے میں قربان کر رہی ہوں وہ مقصد، اور وہ یعنی انہوں نے حقیقت اور حق کو اس طرح درک کر لیا تھا، اس طرح وہ حقیقت کی معرفت کی بلندیوں تک پہنچ گئی تھی کہ اب ان کے لیے دنیا کی کسی چیز کی کوئی مادی چیز کی اہمیت نہیں رہی تھی۔ اور جو کسی مقصد کے لیے کسی چیز کی قربانی دیتا ہے پھر اس کے لیے وہ چیز جن سی ہوتی ہے وہ اہم نہیں ہوتی، مقصد اہم ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بڑا خوبصورت یعنی کہ جذباتی پوائنٹ میرے ذہن میں آیا ہے کہ ایک خاتون اگر اپنے اندر قربانی کا جذبہ پاتی ہے تو اپنی ذات تک کے لیے تو وہ بہت سب کچھ سہ لیتی ہے، سختی بھی، موسم کی سختی بھی سہ لیتی ہے، بھوک کی سختی بھی سہ لیتی ہے، حالات کی سختی بھی برداشت کر لیتی ہے، لیکن ایک خاتون اپنی اولاد کے لیے وہ سایہ بن جاتی ہے، سائباں بن جاتی ہے ان مشکلات کے لیے،
وہ نہیں چاہتی کہ میری اولاد جو ہے وہ حالات کی سختیوں کا شکار ہو، وہ ایک سائباں بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں ہم شب ابی طالب میں یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ خدیجہ تنہا نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک ننھی سی بچی بھی ہے، ایک معصوم اولاد بھی ہے اور اکلوتی اولاد ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کیا وہ نہیں چاہتی ہوں گی کہ میں نے جو اتنا خوشیوں بھرا دور زندگی کا دیکھا، میں نے جو اتنا آسائش بھرا زندگی کا دور دیکھا، میں نے جو دولت کی وجہ سے میں نے زندگی کی اتنی خوشیوں کو دیکھا، میری اولاد بھی وہ خوشیاں دیکھے، میری بیٹی میری بچی بھی وہ آسودگی کی زندگی بسر کرے۔ اس بچی کے ساتھ، ایک معصوم بچی کے ساتھ ایک انتہائی مالدار خاتون شب ابی طالب میں تین دن کے فاقے برداشت کر رہی ہے، اور حالت یہاں تک پہنچتی ہے، تاریخ میں ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو گھاس اور درختوں کے پتوں کو ابال کر دیا جاتا تھا۔ یہ خاندان نبوت پر مشکلات آئیں، اور اس مشکلات میں بھرپور ساتھ دینے والی ہستیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کی ہیں، اور اس میں ایک ننھی بچی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات بھی شامل ہے، جن کی ماں ساتھ ہیں۔ اگر جناب خدیجۃ الکبریٰ کسی دن گھبرا کے کہتی یا رسول اللہ میں یہ ساری سختیاں سہ سکتی ہوں، لیکن میں اپنی بچی کو اس دودھ کے لیے اور خوراک کے لیے اور پانی کے لیے بلکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، یا رسول اللہ اب میری صبر اور میری برداشت ختم ہو گئی ہے، اپنی اولاد کو میں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ کیا تاریخ میں ایسی کوئی چیز ملتی ہے؟ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا رویہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کہ کسی لمحے میں بھی انہوں نے رسول خدا کے سامنے کسی تنگ دستی کا یا غربت کا یا بھوک کا اظہار کیا ہو؟ یہاں معذرت کے ساتھ ہمارا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے، ہم تاریخی حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہم ام المومنین کی دوسری امہات المومنین کے بارے میں یہ چیز ہمیں تاریخ میں ملتی ہے کہ صرف اور صرف وہاں تنگ دستی تھی، مدینے میں صرف اور صرف غربت اور قسم پرسی تھی، تو ان کے ساتھ اولادیں بھی نہیں تھیں، بچے بھی نہیں تھے، صرف ذاتی نفوس تھے، ذاتی جانیں تھیں۔ ان امہات المومنین کے سلسلے میں تاریخ یہ بتاتی ہے، اور اس کے سلسلے میں تاریخ کیا قرآن کی آیات ہیں کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تنگ دستی کا شکوہ کیا، انہوں نے بھوک اور پیاس کا شکوہ کیا، انہوں نے رسول خدا سے شکایت کی، اور اس کے جواب رسول خدا نے کیا فرمایا؟ انشاءاللہ بریک پر جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین بریک پر ہم جا رہے ہیں، ہم واپسی پر اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔